الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا پہلے ذکر کروں گا
ان کا نام ہے حضرت معوذ بن حارث۔ حضرت معوذ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضرت معوذ کے والد کا نام حارث بن رفاعہ تھا، ان کی والدہ کا نام افراح بنت عبید تھا۔ حضرت معاذ اور حضرت عوف ان کے بھائی تھے۔ یہ تینوں اپنے والد کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کی طرف بھی منسوب تھے، اور ان تینوں کو بنو افراح بھی کہا جاتا تھا۔ صرف ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت معوذ 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے۔ حضرت معوذ نے یزید بنت قیس سے شادی کی۔ اس شادی سے ان کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام حضرت ربیع بنت معوذ اور حضرت عمیرہ بنت معوذ تھا۔ حضرت معوذ کو اپنے دونوں بھائیوں حضرت معاذ اور حضرت عوف کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ غزوہ بدر میں حضرت معاذ، حضرت عوف اور حضرت معوذ جو بنو افراح کہلاتے تھے، وہ اور ان کے آزاد کردہ غلام ابو الحمراء کے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہ روایت حضرت معاذ کے ضمن میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں حضرت معوذ کے ضمن میں بھی آنا ضروری ہے، اس کا اس لیے بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا کہ کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا ہے۔ حضرت ابن مسعود گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کو افراح کے 2 بیٹوں نے تلواروں سے اتنا مارا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے پوچھا کیا تم ابو جہل ہو؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کی داڑھی پکڑی۔ ابو جہل کہنے لگا کیا تم نے اس سے بڑے کسی آدمی کو قتل کیا ہے، یا یہ کہا کہ اس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہو، اس جیسے بڑے آدمی کو بھی ان کی قوم نے قتل کیا ہو۔ اس کی شرح میں حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب بخاری کی روایت ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ افراح کے 2 بیٹوں معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو موت کے قریب پہنچا دیا تھا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ امام ابن حجر نے اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ حضرت معاذ بن عمر اور حضرت معاذ بن افراح کے بعد حضرت معوذ بن افراح نے بھی اس پر وار کیا ہوگا۔ خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اس کو ابو جہل کے قتل کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ انسان بڑی خوشیاں کرتا ہے اور اپنے لیے ایک چیز کو مفید خیال کرتا ہے، لیکن وہی اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہو جاتی ہے۔ بدر کے موقع پر کفار مکہ جب آئے، انہوں نے سمجھا کہ بس اب ہم نے مسلمانوں کو مار لیا، اور ابو جہل نے کہا ہم عید منائیں گے اور خوب شرابیں اڑائیں گے، اور سمجھا کہ بس اب مسلمانوں کو مار کے ہی پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن اسی ابو جہل کو مدینہ کے 2 لڑکوں نے قتل کر دیا۔ کفار مکہ مدینے والوں کو بڑا ذلیل خیال کرتے تھے، اور اسے یعنی ابو جہل کو ایسی حسرت دیکھنی نصیب ہوئی کہ اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ عرب میں رواج تھا کہ جو سردار ہوتا وہ اگر لڑائی میں مارا جاتا تو اس کی لمبی گردن کر کے کاٹتے تاکہ پہچانا جاوے کہ یہ کوئی سردار تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اسے دیکھا
جب یہ بے حس و حرکت اور زخمی پڑا ہوا تھا، اور پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اس نے کہا مجھے اور تو کوئی افسوس نہیں، صرف یہ ہے کہ مجھے مدینے کے 2 رائنگ بچوں نے مار دیا، یعنی ایسے بچوں نے جو سبزیاں اگانے والوں کی، کھیتی باڑی کرنے والوں کی اولاد ہیں، اور مکے والوں کی نظر میں یہ کام کم درجے کا سمجھا جاتا تھا، اور خیال کیا جاتا تھا کہ ایسے ان لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو جنگ و جدل اور جنگ و قتال کا کیا پتہ۔ لیکن مارا بھی، اس کے اس تکبر کو توڑا بھی تو کس نے؟ انہی لوگوں نے، نہ صرف ان لوگوں نے بلکہ ان کے بچوں نے یا لڑکوں نے جو اتنے تجربہ کار نہیں تھے۔ عبداللہ نے دریافت کیا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹ دو۔ انہوں نے کہا میں تیری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا، اور اس کی گردن کو ٹھوڑی کے پاس سے سختی سے کاٹ دیا، اور وہ جو عید منانی چاہتا تھا وہی اس کے لیے ماتم ہو گیا، اور وہ شراب جو اس نے پی تھی اسے ہضم ہونی بھی نصیب نہ ہوئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معاوض لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، آپ کو ابو مصافح نے شہید کیا تھا۔ اگلا جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ابی بن کعب۔ حضرت ابی انصار کے قبیلہ کے خزرج کی شاخ بنو معاویہ سے تھے۔ حضرت ابی کے والد کا نام کعب بن قیس اور والدہ کا نام سہیلہ بنت اسود تھا۔ حضرت ابی بن کعب کی 2 کنیتیں تھیں، ایک ابو منذر جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور دوسری ابو طفیل جو حضرت عمر نے ان کے بیٹے طفیل کی وجہ سے رکھی تھی۔ حضرت ابی متوسط قامت تھے، حضرت ابی یعنی درمیانے قد کے تھے۔ حضرت ابی کے سر اور داڑھی کا رنگ سفید تھا، خضاب کے ذریعے سے اپنا بڑھاپا تبدیل نہیں کرتے تھے، یعنی رنگ نہیں لگاتے تھے بالوں کو یا داڑھی کو۔ حضرت ابی بن کعب 70 افراد کے ہمراہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے۔ حضرت ابی اسلام سے پہلے بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اسلام کے بعد حضرت ابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی اور حضرت سعید بن زید کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ حضرت ابی بن کعب کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی کو قرآن پڑھ کر سنائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی ہیں، اور ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان کو قرآن کا بہت علم تھا اسی وجہ سے، اور آگے اور بھی روایتیں آئیں گی اس بارے میں۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 آدمیوں میں سے تھے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قراء امت ہیں، یعنی اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھے۔ پھر حضرت مسلم معود بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کاتبوں کو قرآن کریم لکھواتے تھے ان میں سے مندرجہ ذیل 15 نام تاریخ سے ثابت ہیں: زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن سعد، ابی سرا، زبیر بن العوام، خالد بن سعید بن عاص، ابان بن سعید العاص، حنظلہ بن الربیع الاسدی، مویقب بن ابی فاطمہ، عبداللہ بن ارقم ظاہری، شرحبیل بن حسنہ، عبداللہ بن رواحہ، حضرت ابو بکر
حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوا ہوتا تو آپ ان لوگوں میں سے کسی کو بلا کر وہی لکھوا دیتے تھے۔ حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے والے استادوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی تھی جو سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر کے آگے لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ 4 چوٹی کے استاد تھے جن کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف پڑھیں اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں۔ پھر ان کے ماتحت اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ ان 4 بڑے استادوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب۔ ان میں سے پہلے 2 مہاجر ہیں اور دوسرے 2 انصاری، اور کاموں کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود ایک مزدور تھے، سالم ایک آزاد شدہ غلام تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب مدینہ کے رؤساء میں سے تھے۔ گویا ہر گروہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گروہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قاری مقرر کر دیے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خذ القرآن من 4 عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ بن جبل و ابی بن کعب۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھنا ہو وہ ان 4 سے قرآن پڑھیں: عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ یہ 4 تو وہ ہیں جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یا آپ کو سنا کر اس کی تصحیح کرا لی، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی کچھ نہ کچھ قرآن سیکھتے رہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورۃ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی نے پوچھا، کیا میرا نام لیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابی یہ سن کر رو پڑے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ سے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابی نے عرض کیا، دونوں جہانوں کے پالنے والے کے ہاں میرا ذکر ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس واقعے کی تفصیل حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ میں بھی اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو حیہ بدری سے روایت ہے کہ وہ سورۃ لم یکن سب کی سب نازل ہوئی ہے، یعنی یہ اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ تو جبریل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ سورت ابی بن کعب کو یاد کروا دیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ جبریل نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا یہ حکم مجھے پہنچایا ہے کہ میں یہ سورت تم کو یاد کرا دوں۔ ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بھی خدا تعالیٰ کے حضور میں ذکر آیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر ابی بن کعب خوشی کے مارے رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس جملے کی یاد کو کئی مرتبہ تازہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت مسجد نبوی کے ممبر پر کہا کہ سب سے بڑے قاری ابی ہیں۔ شام کے مشہور سفر میں مقام جابیہ
اجابیہ دمشق علاقے کی ایک بستی کا نام ہے. وہاں اس میں خطبے میں فرمایا کہ من ارادہ القرآن فلیات ابین، یعنی جس کو قرآن کا ذوق ہو وہ ابئی کے پاس آئے. حضرت انس سے روایت ہے کہ 4 شخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سارے کا سارا حفظ کیا تھا. یہ سب انصاری تھے: حضرت ابئی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو زید اور حضرت زید بن ثابت. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو مشہور حفاظ تھے ان کے نام یہ ہیں: عبادہ بن صامت، معاذ، مجمع بن حارثہ، فضالہ بن عبید، مسلمہ بن مخلد، ابو الدرداء، ابو زید، زید بن ثابت، ابئی بن کعب، سعد بن عبادہ اور ام ورقہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان حضرت ابوبکر ہیں، اور خدا کے دین کی بابت سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں، یعنی ان میں بڑے اصولوں کی سختی ہے. اور حیا میں سب سے زیادہ کامل حضرت عثمان ہیں، حیا کے اعلیٰ معیار پہ پہنچے ہوئے حضرت عثمان ہیں. اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں. اور فرائض کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید بن ثابت ہیں. اور قرات کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابئی بن کعب ہیں. اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. حضرت عبیدہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے حضرت ابئی بن کعب ہی تھے. اس زمانے میں کتاب یا قرآن کے اخیر میں کاتب کا نام لکھنے کا دستور نہیں تھا. سب سے پہلے حضرت ابئی نے اس کی ابتدا کی، بعد میں اور بزرگوں نے بھی اس کی تقلید کی. یعنی لکھنے والے نے کا نام نہیں لکھا جاتا تھا، صرف کتابت کی جاتی تھی. حضرت ابئی نے اس کو شروع کیا کام کو کہ لکھنے کے بعد آخر میں اپنا نام لکھ دیا کہ میں نے لکھا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر باقاعدہ طریق رائج ہو گیا. حضرت ابئی نے قرآن کا ایک ایک حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے سن کر یاد کر لیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے شوق کو دیکھ کر ان کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ فرماتے تھے. نبوت کا رعب بڑے بڑے صحابہ کو سوال کرنے سے مانع ہوتا تھا، روکتا تھا، لیکن حضرت ابئی بے جھجک جو چاہتے تھے سوال کرتے تھے. ان کے شوق کو دیکھ کر، یعنی یہ نہیں کہ بیتوقع سوال کرتے تھے، ایک جو نبوت کا رعب کے اور مقام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنا سوال کرنا چاہیے اس طرح سوال کرتے تھے، لیکن جھجک نہیں تھی. ان کے شوق کو دیکھ کر بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ابتدا فرماتے تھے اور بغیر پوچھے بھی بتا دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، اس میں ایک آیت پڑھنا بھول گئے. حضرت ابئی نماز میں شروع سے شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ درمیان میں شریک ہوئے تھے. نماز ختم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کسی نے میری قرات پر خیال کیا تھا؟ تمام لوگ خاموش رہے. پھر پوچھا ابئی بن کعب ہیں؟ حضرت ابئی نماز ختم کر چکے تھے اس وقت تک، غالباً دوسری رکعت میں پڑھی ہوگی جو یہ غلطی ہوئی ہوگی یا صاف ہوا ہوگا یا بھولے ہوں گے آیت کو، جس کو حضرت ابئی بن کعب نے بعد میں شامل ہونے کے بعد سن لیا تھا. بہرحال ابئی نماز ختم کر چکے تھے. انہیں بولے کہ آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی تلاوت میں، کیا یہ منسوخ ہو گئی ہے یا آپ پڑھنا بھول گئے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہیں، میں پڑھنا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا تھا، حضرت ابی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تمہارے سوا اور کسی کو ادھر خیال نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی اندر آیا، وہ نماز پڑھنے لگا، پھر اس نے ایسی قرات کی جو مجھے اوپری لگی۔ پھر ایک اور آدمی اندر آیا، اس نے اپنے ساتھی کی قرات سے مختلف قرات کی۔ پھر جب ہم نماز پڑھ چکے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے ایسی قرات میں قرآن پڑھا ہے جو مجھے اوپری لگی۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے اپنے ساتھی کی قرات سے مختلف قرات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے قرات کی فرمایا ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ارشاد فرمایا، اچھا کہ پڑھ کے سناؤ مجھے۔ ان دونوں نے قرات کی، پڑھ کے سنایا قرآن کریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو ٹھیک قرار دیا، دونوں کا کہ تم دونوں ٹھیک ہو۔ اپنی رائے کی تردید پر حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں نے جو رائے قائم کی تھی کہ اس نے غلط پڑھا ہے، اس کی جب آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کر دی اور دونوں کو صحیح قرار دے دیا تو میں انتہائی شرمندہ ہوا، جو جاہلیت میں بھی نہ ہوا تھا کبھی، جب مجھے کچھ نہیں پتہ تھا۔ شرمندگی ایسی مجھے کبھی زندگی میں نہیں ہوئی جب اس وقت ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھا جو مجھ پہ طاری ہوئی تھی، شرمندگی کی کیفیت ظاہر ہو گئی ہوگی چہرے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں پسینے میں شرابور تھا، گویا کہ میں ڈر کی حالت میں اللہ عز و جل کو دیکھ رہا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابی، مجھے پیغام بھجوایا گیا کہ میں قرآن کو ایک قرات میں پڑھوں۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ میری امت کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ چنانچہ اس نے مجھے دوسری مرتبہ یہ جواب دیا کہ میں اسے قرآن کو قرآن کو 2 قراتوں میں پڑھوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میری امت کے لیے آسانی فرما دے۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ مجھے جواب دیا کہ اسے 7 قراتوں پر پڑھ لو۔ بس ہر سوال کے بدلے جس کا میں نے تجھے جواب دیا ہے، ایک دعا کا تجھے حق دیا گیا ہے۔ یعنی اس فرشتے نے کہا، جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ دعا کا حق دیا گیا ہے ہر قرات کے بدلے، جو تو مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ تب میں نے عرض کیا، آن صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تب میں نے عرض کیا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے جس دن ساری مخلوق میری طرف رغبت کرے گی، یہاں تک کہ ابراہیم بھی۔ حضرت ابی بن کعب کو فن قرات میں جو کمال حاصل تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دور کرواتے تھے۔ چنانچہ جس سال آپ نے وفات پائی، حضرت ابی کو قرآن سنایا اور فرمایا، مجھ سے جبرائیل نے کہا تھا کہ ابی کو قرآن سنا دیجیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو قرآن سنایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حضرت ابی ایک ایرانی کو قرآن پڑھاتے تھے۔ جب اس کو یہ آیت پڑھائی، اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، تو اس سے اسیم ادا نہ ہوتا تھا۔ تلفظ تھا ایرانی کا، وہ صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا تھا اسیم کے لفظ کو۔ وہ ہر دفعہ اسیم جب یہ کہتے تھے وہ یتیم کہہ دیتا تھا۔ حضرت ابی نہایت بڑے شان تھے، کس طرح سکھاؤں اس کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کی پریشانی دیکھ کر ٹھہر گئے، اور جب یہ بات سنی تو ایرانی زبان میں فرمایا، اسے یہی کہو کہ طعام الذاسیم، یہ زوئے سے۔ اس نے جب اس طرح اس کو کہا تو اس نے صاف طور پر ادا کر دیا، اسیم کہہ دیا۔ پھر انہوں نے ذاسیم کہا تھا، اس نے اسیم کہہ دیا، تو صحیح تلفظ ادا کر دیا۔ آپ نے حضرت ابی سے فرمایا اس پر
کہ اس کی زبان درست کرو، جس طرح اس کی زبان ہے اس میں اس کو بتاؤ تاکہ وہ صحیح تلفظ سے قرآن کریم پڑھ سکے، اور اسے حرف نکلواؤ، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے اور سورہ برات تلاوت فرمائی۔ یہ صورت حضرت ابو درداء اور ابو ذر کو معلوم نہ تھی۔ اثناء خطبہ میں حضرت ابی سے اشارہ سے پوچھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے، میں نے تو اب تک نہیں سنی تھی۔ حضرت ابی نے اشارے سے کہا خاموش رہو۔ نماز کے بعد جب اپنے گھر جانے کے لیے اٹھے تو دونوں بزرگوں نے حضرت ابی سے کہا کہ تم نے ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ جواب میں ابی نے کہا آج تمہاری نماز بیکار ہو گئی ہے، اور وہ بھی محض ایک لغو حرکت کی وجہ سے۔ یہ سن کر وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بیان کیا کہ ابی ایسا کہتے ہیں۔ آپ سے نے فرمایا کہ سچ کہتے ہیں، یعنی خطبے میں تمہیں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منذر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو منذر، دوبارہ پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اس بات دوبارہ پھر جب پوچھا تو پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا بخدا اے ابو منذر، علم تمہیں مبارک ہو۔ اور نے فرمایا ٹھیک ہے، پسند کیا اس بات کو، جواب کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مقدس میں حضرت ابی نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو قرآن پڑھایا تھا۔ انہوں نے ایک کمان ہدیۃً پیش کی۔ حضرت ابی اس کو لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو یہ؟ حضرت ابی نے کہا کہ ایک شاگرد کا ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس کر دو، آئندہ ایسے ہدیے سے پرہیز کرنا۔ اسی طرح ایک شاگرد نے کپڑا ہدیہ میں پیش کیا، اس میں بھی یہی صورت پیش آئی، اس لیے بعد میں ان باتوں سے بکلی اجتناب کر لیا، یعنی قرآن پڑھانے کے عوض میں کوئی ہدیہ نہیں لینا۔ ملک شام کے لوگ جب آپ سے قرآن مجید پڑھتے اور مدینے کے کاتبوں سے لکھواتے بھی تھے، اور کتابت کا معاوضہ اس طرح ادا ہوتا تھا کہ شامی اپنے ساتھ کاتبوں کو کھانے میں شریک کر لیتے تھے۔ معاوضہ یہ ہوتا تھا کھانا کھلا دیا اپنے ساتھ، لیکن حضرت ابی ایک وقت بھی ان کی دعوت منظور نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک دن ان سے دریافت کیا کہ ملک شام کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ حضرت ابی نے کہا میں ان کے ہاں کھانا نہیں کھاتا، میں تو اپنا ہی کھاتا ہوں۔ حضرت ابی غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ احد میں ایک تیر آپ کی رگ پر لگا، ایسی وہ مین رگ جو اس کو میڈین وین کہتے ہیں، جو سر سینے پشت اور ہاتھ پاؤں وغیرہ تک خون پہنچاتی ہے، اس سے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب بھیجا، علاج کرنے والے کو بھیجا، جس نے رگ کاٹ دی، پھر اس رگ کو اپنے ہاتھ سے داغ دیا۔ غزوہ احد کا ایک واقعہ جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، مختصر بیان یہاں بھی کر دیتا ہوں۔ جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا کہ جاؤ اور زخمیوں کو دیکھو۔ وہ دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچے جو سخت زخمی تھے اور آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے متعلقین اور اعضاء کو اگر کوئی پیغام دینا ہو تو مجھے دے دیں۔ حضرت سعد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں منتظر ہی تھا کہ مسلمان ادھر آئے تو پیغام دوں۔ پھر کہنے لگے میرے ہاتھ میں ہاتھ دو اور یہ وعدہ کرو کہ میرے پیغام ضرور پہنچا دو گے۔
اور پیغام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میرے بھائی مسلمانوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور میری قوم اور میرے رشتہ داروں سے کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خدا تعالیٰ کی ایک بہترین امانت ہے، اور ہم اپنی جانوں سے اس امانت کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں اور اس امانت کی حفاظت تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی حفاظت میں کمزوری دکھاؤ۔ 9 ہجری میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل صدقات کے لیے عرب کے صوبہ جات میں مال روانہ فرمائے تو حضرت ابئی قبیلہ بنو بلی، بنو اظہر اور بنو سعد میں صدقہ کے عامل مقرر ہو کر گئے۔ ایک دفعہ حضرت ابئی ایک گاؤں میں گئے تو ایک شخص نے تمام جانور لا کے سامنے کھڑے کر دیے کہ ان میں سے جس کو چاہیں آپ انتخاب کر لیں زکوٰۃ کے طور پہ۔ حضرت ابئی نے اونٹوں میں سے 2 برس کا ایک بچہ چنا۔ صدقہ دینے والے نے کہا کہ اس کے لینے سے کیا فائدہ، نہ تو یہ دودھ دے سکتا ہے نہ سواری کے قابل ہے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ اونٹنی حاضر ہے، موٹی تازی بھی ہے اور جوان بھی ہے۔ حضرت ابئی نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف میں نہیں کر سکتا، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، مدینہ یہاں سے کچھ دور نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ جو ارشاد فرمائیں گے اس کی تعمیل کرنا۔ وہ اس پہ راضی ہو گیا اور حضرت ابئی کے ساتھ اونٹنی لے کر مدینہ آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام قصہ دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی یہی ہے، تم بڑی اونٹنی دینا چاہتے ہو تو اونٹنی دے دو، قبول کر لی جائے گی اور خدا تم کو اس کا اجر دے گا۔ وہ اونٹنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے واپس چلا گیا۔ حضرت ابوبکر کے عہد میں قرآن مجید کی ترتیب اور تدوین کا کام شروع ہوا۔ صحابہ کی جو جماعت اس خدمت میں مأمور کی گئی، حضرت ابئی اس کے نگران تھے۔ وہ قرآن کے الفاظ بولتے تھے اور لوگ ان کو لکھتے جاتے تھے۔ یہ جماعت چونکہ ارباب علم پر مشتمل تھی، اس لیے کسی آیت پر مذاکرہ اور مباحثہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب سورۃ توبہ کی آیت کہ ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون لکھی گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابئی نے کہا نہیں، اس کے بعد 2 آیتیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھیں، یہ آخری نہیں ہے بلکہ یہ آخری 2 آیتوں سے پہلے ہے۔ حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں سینکڑوں مفید باتوں کا اضافہ فرمایا، جس میں ایک مجلس شورا کا قیام بھی تھا۔ اسلام میں مجلس شورا کا قیام حضرت عمر کے زمانے میں ہوا۔ یہ مجلس انصار اور مہاجرین کے مقتدر اصحاب پر مشتمل تھی، جن میں قبیلہ خزرج کی طرف سے حضرت ابئی بن کعب بھی ممبر تھے۔ ایک شخص جس کا نام جابر بن جبیر تھا بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے دور خلافت میں اپنے کسی کام کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت عمر کے پہلو میں ایک شخص کھڑا تھا جس کے بال اور کپڑے سفید تھے۔ اس نے کہا یقیناً اس دنیا میں ہمارے لیے مقصود تک پہنچنے کے ذرائع اور آخرت کے لیے زیادہ راہ موجود ہے، اور اسی میں ہمارے وہ اعمال ہیں جن کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے امیر المومنین یہ کون ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار ابئی بن کعب ہیں۔ عبد الرحمن بن عبدکاری سے روایت ہے کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص اپنے طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص ایسے طور پر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی ابتدا میں چند ایک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایک ہی قاری کی ابتدا میں اکٹھا کر دو تو یہ بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور حضرت ابئی بن کعب کی ابتدا میں انہیں اکٹھا کیا۔
یعنی اس وقت وہ رات کو نوافل پڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت ابی ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کا بہت بڑا حصہ سنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ درس حدیث میں آپ کی شاگردی اختیار کر چکے تھے، چنانچہ ان کے حلقہ یا تابعین میں سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہوتا تھا۔ صحابہ بھی آپ سے حدیثیں سنا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت سہل بن سعد، حضرت سلیمان بن سرد، یہ سب بھی حضرت ابی سے علم حدیث میں استفادہ کرتے تھے۔ حضرت قیس بن عبادہ مدینہ میں صحابہ سے ملنے آئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا۔ نماز کا وقت تھا، لوگ جمع تھے اور حضرت عمر بھی تشریف رکھتے تھے۔ کسی چیز کی تعلیم دینے کی ضرورت تھی۔ نماز ختم ہوئی تو حضرت ابی اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں تک پہنچائی۔ ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ تمام لوگ ہمتاً گوش تھے۔ قیس پر حضرت ابی کی اس شان عظمت کا بڑا اثر ہوا۔ حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی، یہ کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے، میں حاملہ ہوں۔ یہ قرآن کریم کی روح سے استنباط اور فقہی مسائل بھی حل کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال حاملہ عورت آئی، اس نے کہا کہ میرا خاوند مر گیا ہے، اب حمل وضع ہوا ہے، اس فوت ہوا، حاملہ تھی، اب وضع ہو گیا حمل، لیکن عدت کے ایام ابھی پورے نہیں ہوئے۔ جو خاوند کے فوت شدہ ہونے کے لیے عدت ہے 4 مہینے 10 دن کی، وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن حمل جو میں تھی اور وہ حمل میرا ہو گیا اس سے پہلے۔ اس صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں عدت ابھی پوری کروں یا کافی ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میعاد معین تک رکی رہو، یعنی جو معین میعاد ہے ایک بیوہ عورت کے لیے عدت کی، اس کو پورا کرو۔ وہ حضرت عمر کے پاس سے حضرت ابی کے پاس آئی، ان سے مسئلہ پوچھوں۔ حضرت عمر سے فتویٰ پوچھنے کا حال بیان کیا اور ان کا جواب جو تھا حضرت عمر کا وہ حضرت ابی کو بتایا۔ حضرت ابی نے کہا کہ جاؤ اور حضرت عمر سے کہنا کہ ابی کہتا ہے کہ عورت حلال ہو گئی، یعنی اب عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ میرے بارے میں پوچھیں تو میں یہیں بیٹھا ہوں، آ کر بلا لینا۔ وہ عورت حضرت عمر کے پاس گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ابی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابی آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ نے یہ کہاں سے کہا ہے؟ ابی نے جواب دیا قرآن سے، اور یہ آیت پڑھی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اور جہاں تک حمل والیوں کا تعلق ہے ان کی عدت وضع حمل ہے۔ اس کے بعد کہا جو حاملہ بیوہ ہو گئی ہو وہ بھی اس میں داخل ہے، اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق حدیث سنی ہے۔ حضرت عمر نے عورت سے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو سنو، یعنی یہ ٹھیک ہے، اس پر عمل کرو جس طرح یہ کہتے ہیں۔ حضرت ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا گھر مسجد نبوی سے متصل تھا۔ حضرت عمر نے مسجد کو وسیع کرنا چاہا تو حضرت عباس سے کہا کہ اپنا مکان فروخت کر دیں، میں اس کو مسجد میں شامل کروں گا۔ حضرت عباس نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا تو ہبہ کر دو۔ عباس نے اس سے انکار کر دیا، بڑے وہ اپنی مرضی کے مالک تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا آپ خود مسجد کو وسیع کر دیں، اپنی طرف سے کر دیں، چلیں آپ کی طرف سے بڑا اچھا جسر ہو جائے گا امت کے لیے۔ مسجد وسیع ہو گئی اور اپنا مکان اس میں داخل کر دیں۔ حضرت عباس نے کہا اس پہ بھی یہ بھی نہیں ہوگا، اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے وہ۔ حضرت عمر نے کہا ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ کو ماننی ہوگی۔ حضرت عباس نے کہا میں ایک بھی نہیں مانوں گا۔ آخر دونوں نے حضرت ابی بن کعب کو اپنا حکم بنا لیا۔ حکم تک بات پہنچی۔ حضرت ابی نے حضرت عمر کو کہا بلا رضامندی آپ کو ان کی چیز لینے کا کیا حق ہے؟ حضرت ابی نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر نے ابی سے پوچھا
اس کے متعلق قرآن مجید کی روح سے حکم نکالا ہے یا حدیث سے؟ حضرت ابی نے کہا کہ حدیث سے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب بیت المقدس کی عمارت بنوائی تو اس کی ایک دیوار جو کسی دوسرے کی زمین پر بنوائی تھی گر پڑی۔ حضرت سلیمان کے پاس وحی آئی کہ اس سے اجازت لے کر بنائیں۔ حضرت عمر اس پہ بات سنی تو خاموش ہو گئے، لیکن بہرحال حضرت عباس پہ اخلاص و وفات تو تھا بہرحال خلافت کے لیے، عہد بیعت بھی تھا، وہ خیال بھی غالب آ گیا اپنی طبیعت پر، اور ایک دفعہ انکار تو کر چکے تھے، لیکن بہرحال نیکی اور تقویٰ تو تھا ہی نا، اور غیرت بھی تھی دین کی، اور خلافت کا احترام بھی تھا، وہ باہر ظاہر ہو گیا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر سے کہا بعد میں، جب حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، خاموش ہو گیا حضرت عمر، تو پھر انہوں نے کہا اچھا، حضرت عمر سے کہا کہ اچھا میں اس کو اپنے مکان کو مسجد میں شامل کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ حج تمتع سے لوگوں کو روک دیں۔ حج تمتع 3 قسم کے حج ہوتے ہیں۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے، بعض نوجوانوں کو نہیں پتہ ہو شاید، کہ عمرہ کا احرام باندھ کے مکہ پہنچتے ہیں اور پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8ویں ذوالحجہ کو نیا احرام باندھتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں۔ یہ حج تمتع ہے۔ اور عام جو حج ہے وہ حج مفرد ہے جو عموماً ہوتا ہے، اور قران جو ہے وہ یہی ہے کہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر نے حج تمتع سے روکا۔ حضرت ابی نے کہا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں اس کو روکنے کا، پھر ارادہ کیا اور اس سے روک دیا، پھر حضرت عمر کو روک دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ بہرحال پھر حضرت عمر نے نہیں کیا۔ پھر ایک دفعہ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ ہیرا کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر نجف کے علاقے میں ایک شہر ہے، وہاں کے حلے پہننے سے منع کریں۔ حضرت عمر نے ارادہ کیا کیونکہ اس رنگ میں پیشاب کی آمیزش ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی رنگ کاٹنے کے لیے کسی جانور کا پیشاب شامل کیا جاتا ہو، یا بہرحال تو حضرت ابی نے کہا اس کے بھی آپ مجاز نہیں ہیں، کیونکہ کہتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے کپڑے کو پہنا ہے اور وہاں کے حلے کو پہنا ہے، اور ہم لوگوں نے پہنا ہے۔ آن صلی اللہ کے زمانے میں کبھی اعتراض نہیں ہوا، اس لیے اس پر عمر خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر اور حضرت ابی میں ایک باغ کی بابت اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابی رونے لگے اور کہا کہ آپ کے عہد میں یہی باتیں ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میری یہ نیت یہ نہیں تھی، آپ کا جس مسلمان سے جی چاہے فیصلہ کروا لیں، اختلاف تو ہے میرے اور آپ کے درمیان، میں حکم نہیں دے رہا، فیصلہ کروا لیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے ٹھیک ہے۔ تو ابی نے زید بن ثابت کا نام لیا کہ ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ حضرت عمر راضی ہو گئے اور حضرت زید کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ گو حضرت عمر خلیفہ اسلام تھے، تاہم ایک فریق کی حیثیت سے حضرت زید بن ثابت کے اجلاس میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر کو ابی کے دعوے سے انکار تھا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ بھولتے ہیں، سوچ کے یاد کریں۔ حضرت ابی کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہا مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ تو خود حضرت عمر نے واقعے کی صورت بیان کی، ساری تفصیل بیان کی کہ اس طرح ہوا تھا۔ حضرت زید نے حضرت ابی سے پوچھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں اپنا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں بولے، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ثبوت تو کوئی نہیں اس وقت، آپ امیر المومنین سے قسم لے لیجئے، قسم نہ لیجئے۔ کچھ نہیں، ثبوت تو کچھ نہیں ہے، لیکن بولے آپ امیر المومنین سے قسم نہ لیجئے، لکھائیں لیجئے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر مجھ پر قسم ضروری ہے تو مجھے اس میں بھی کوئی تامل نہیں ہے، لینی ہے نہیں لینی۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ فیصلہ ہو گیا جو بھی تھا۔ حضرت عثمان بن عفان نے قرآن جمع کرنے میں قریش اور انصار کے بارے میں
قریش اور انصار کے 12 آدمیوں کو منتخب کیا، جن میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن مجید میں لب و لہجہ کا اختلاف تمام ملک میں عام ہو چکا تھا۔ اس بنا پر آپ نے اس اختلاف کو مٹانا چاہا اور خود اصحاب قرات کو طلب فرما کر ہر شخص سے جدا جدا قرات سنی۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت معاذ بن جبل سب کے لہجے میں اختلاف نظر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تمام مسلمانوں کو ایک تلفظ کے قرآن پر جمع کرنا چاہتا ہوں۔ قریش اور انصار میں 12 اشخاص تھے جن کو قرآن پر پورا عبور تھا۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کو یہ اہم کام تفویض فرمایا اور حضرت ابی بن کعب کو اس مجلس کا رئیس مقرر کیا۔ آپ یعنی حضرت ابی قرآن کے الفاظ بولتے جاتے اور حضرت زید لکھتے جاتے تھے۔ آج جو قرآن مجید کے جس قدر نسخے ہیں موجود، وہ حضرت ابی بن کعب کی قرات کے مطابق ہیں۔ عطی بن زمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے کہا کہ آپ لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم دور دراز سے آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ سے ہمیں کوئی خبریں اور واقعات سنائیں، کوئی باتیں بتائیں اور ہمیں کچھ سکھائیں، مگر جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگ ہماری بات کو معمولی گردانتے ہیں، گویا کہ ہماری آپ کے نزدیک کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں اگلے جمعے تک زندہ رہا تو اس دن ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ پھر مجھے پرواہ نہیں کہ خواہ تم مجھے اس کی وجہ سے زندہ رہنے دو یا قتل کر دو۔ جب جمعہ آیا تو کہتے ہیں کہ میں مدینے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ گلیوں میں موج در موج چل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک شخص نے کہا کیا تم اس شہر سے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ آج مسلمانوں کے سردار ابی بن کعب فوت ہو گئے ہیں۔ اس پر یہ کہنے لگا کہ میں نے کہا پھر کہ واللہ میں نے کبھی ایسا دن نہیں دیکھا جس میں اس طرح کسی شخص کی ستاری ہوئی ہو جیسے اس شخص یعنی ابی بن کعب کی ستاری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں ایسی بات بتاؤں گا تو پتہ نہیں تم میرے ساتھ کیا کرو۔ شاید اسے لگتا تو یہی ہے، راوی کی یہی مراد لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کے اظہار سے بچا لیا، حضرت ابی کو، جس کو وہ دلی خوشی سے بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس فکرے سے کیا مراد ہے۔ بہرحال اس نے یہ فکرہ بولا ان کی الفاظ سن کر کہ میں نے کبھی ایسا دن نہیں دیکھا جس میں اس طرح کسی شخص کی ستاری ہوئی ہو جیسے اس شخص یعنی ابی بن کعب کی ستاری ہوئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ میں 8 راتوں میں قرآن کریم کا دور مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت ابی کی محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ستونوں میں سے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ جمعہ کے دن اس پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو اس ستون میں سے چلانے کی آواز آئی جسے تمام اہل مسجد نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس آئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر اسے اپنے سینے سے لگایا تو تنا اس معصوم بچے کی طرح رونے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے قرار آ گیا اور آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر جب مسجد گرائی گئی اور اس میں تبدیلی کر دی گئی تو حضرت ابی بن کعب نے وہ تنا لے لیا، وہ ان کے پاس تھا، صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو وہ تنا لے لیا، ان کو اپنے گھر لے گئے، یہاں تک کہ وہ سیدھا ہو گیا، دیمک نے اس کو کھا لیا، ریزہ ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے پاس رکھا اس کو اس محبت کی وجہ سے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے اور کچھ حصہ اس میں صحیح بخاری میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں 6 قاضی تھے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابی بن کعب۔ سمرہ بن جندب بڑے رتبے کے صحابی تھے۔ وہ نماز میں تکبیر کہنے اور سورت پڑھنے کے بعد ذرا توقف کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے کافی دیر کچھ دیر خاموش رہتے تھے، پھر
سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. لوگوں نے ان پر اعتراض کیا. انہوں نے حضرت ابی کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ اس کے متعلق تحریر فرمائیے کہ حقیقت کیا ہے. حضرت ابی نے نہایت مختصر جواب تحریر کیا اور لکھا کہ آپ کا طریق عمل شریعت کے مطابق ہے. یہ جو وقفہ آپ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں سے, یہ شریعت کے مطابق ہے, اور معترضین جو ہیں, اعتراض کرنے والے ہیں, جو غلطی پر ہیں. حضرت سوید بن غفلہ, زید بن سجان اور سلیمان بن ربیہ کے ہمراہ کسی غزوے میں گئے تھے. مقام عزیب میں کوڑا پڑا ہوا تھا. عزیب جو ہے بنو تمیم کی ایک وادی ہے, قادسیہ اور مغیثہ کے درمیان پانی کی ایک جگہ ہے جو قادسیہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہے. بہرحال سوید نے اسے اٹھا لیا, کوڑا پڑا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ اسے پھینک دو, شاید کسی مسلمان کا ہو. انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں پھینکوں گا, پڑا رہے گا, بھیڑیے اس کو کھا لیں گے, ان کی غذا بن جائے گا, اس سے بہتر ہے کہ میں اسے کام میں لاؤں. اس سے کچھ دنوں بعد سوید حج کے ارادے سے روانہ ہوئے. راستے میں مدینہ پڑتا تھا. حضرت ابی کے پاس گئے اور کوڑے والا واقعہ بیان کیا. حضرت ابی نے کہا کہ اس قسم کے واقعہ مجھ کو بھی پیش آ چکا ہے. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 100 دینار پائے تھے. اب چاہے وہ کوڑا ہے یا 100 دینار ہے, ہر ایک کی اپنے اپنے لحاظ سے ایک ویلیو ہے, وہ امانت ہی ہے. اب آگے جو آنسر نے فرمایا وہ سنیں. حضرت ابی کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ سال بھر تک لوگوں کو خبر کرتے رہو, بتاتے رہو, اعلان کر دو. سال گزرنے کے بعد فرمایا روپے کی تعداد کا نشان وغیرہ یاد رکھنا اور 1 سال اور انتظار کرنا. اگر کوئی نشان کے موافق طلب کرے تو اس کے حوالے کرنا, ورنہ وہ تمہارا ہو چکا. یعنی پورا 2 سال کوئی بھی چیز اٹھائی ملے, 1 سال اعلان کرو, 1 سال تک اس کی نشانیاں یاد رکھو, اور کوئی مطالبہ کرے تو دے دو. ایک شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز پر شور کر رہا تھا, اعلان کر رہا تھا میری فلاں چیز گم گئی ہے. حضرت ابی نے دیکھا تو غصے ہوئے. اس نے کہا کہ میں نے کوئی فحش بات تو نہیں کی مسجد میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مگر مسجد کے ادب کی یہ بھی بات بھی خلاف ہے کہ یہاں کسی دنیاوی چیز کا اعلان کیا جائے. حضرت ابی کی وفات کے سال میں مختلف روایات ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت ابی کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں 22 ہجری میں ہوئی, جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمان کے دور خلافت میں 30 ہجری میں ہوئی. اور یہی زیادہ درست قول ہے, کیونکہ حضرت عثمان نے حضرت ابی کے ذمہ جمع قرآن کا کام سپرد کیا تھا. حضرت ابی کی اولاد میں طفیل اور محمد تھے, اور ان بچوں کی والدہ کا نام طفیل بنت طفیل تھا. وہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتی تھیں. حضرت ابی کی ایک بیٹی کا نام عمر بیان ہوا ہے. یہاں ان کے واقعات یہ ختم ہوئے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.